وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين۔ اساتذہ اظام کی موجودگی میں بیٹھنا میں اصل میں بے ادبی سمجھتا ہوں، اور میرا مزاج بھی نہیں ہے لمبی چوڑی کوئی تقریر کرنا۔ جتنی کام کی باتیں تھیں وہ اب تک کہی جا چکی ہیں، میں تو خلاصے کے طور پر 2 باتیں آپ لوگوں سے کہنے جا رہا ہوں۔ ان بچوں کو نیچے بٹھائیے بیٹھ جاؤ۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا وہ اس لیے نازل کیا کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے، حالانکہ بنیادی جو سبق ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے دیا وہ یہ دیا کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے۔ ہم بھول گئے اس سبق کو، اور اس سبق کو بھولنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو بتاتی ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے اس کتاب کو ہم پڑھنا ہی نہیں جانتے۔ تو پہلا سبق اور پہلا ارادہ آپ سبھی حضرات جو یہاں پر جمع ہیں قرآن مجید کی نسبت سے جمع ہیں یقیناً، اور قرآن مجید کی محبت کی بنیاد پر ہی آپ سبھی حضرات جمع ہیں۔ یہ نیت کر کے اٹھے آج کہ انشاءاللہ اب سے ہم سب لوگ قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیں گے۔ ارے بھائی سیکھیں گے سارے؟ جی انشاءاللہ، کہیں بھی انشاءاللہ۔ آوازوں میں بھی ہمارا زور نہیں رہا، اگر اس جگہ پر کوئی شاعرہ ہوتی تو شاید یہ آواز کچھ اور ہوتی، اسی لیے ارادہ کرو زور سے۔ اللہ تعالیٰ اس ارادے کو اگر قبول کر لے گا تو خدا کی قسم کچھ بعید نہیں ہے کہ اسی مجلس سے بڑے بڑے دین کے داعی اللہ تعالیٰ پیدا کرے۔ انشاءاللہ ارادہ کرو کہ قرآن مجید کو سیکھو گے۔ قرآن مجید یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے ذریعے بہت ساری قوموں کو عروج بخشتا ہے اور بہت ساری قوموں کو گرا دیتا ہے۔ اگر ہم اور آپ غور کریں تو کتنے دنوں سے ہم نے قرآن نہیں اٹھایا، غور کیجیے۔ اور اگر یہ اعلان لگایا مفتی جوہر صاحب، ماشاءاللہ یہ مفتی جوہر صاحب اور ان کے دیگر رفقا اور دیگر ہمدرد لوگوں کی رزلٹ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی رونق قرآن کے نام پر ہے۔ اگر آپ نوجوان ارادہ کر لو تو میں سمجھتا ہوں محلے کے محلے تبدیل ہو جائے گی۔ قرآن مجید جو ہے نا یہ اللہ نے ہمیں کیوں دیا یہ ہمیں سمجھنا ہے، ہم کیوں پیدا کیے گئے، اس کے لیے قرآن مجید کو سیکھنا ضروری ہے۔ ہمارے مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر نور سے بردے فرماتے تھے درس کے دوران کہ اس دنیا کی جو سب سے مظلوم ترین کتاب اس وقت ہے وہ قرآن مجید ہے۔ دنیا کی ہر کتاب آج کل کے ٹائم میں پڑھی جا رہی ہے، ہندی انگلش کی کتابیں بھی بچوں کو ہم اٹھوا کر دکھواتے ہیں، خود بھی اخبار صبح کا پڑھ لیتے ہیں اور ساری خبریں ہمیں پتہ ہے۔ اگر نہیں پتہ تو قرآن مجید کا نہیں پتہ، اور اس کا اندازہ تب ہوتا ہے جب مسجد میں امام صاحب کبھی وقت پر نہ پہنچیں تو دیکھیں آپ 10-10 منٹ لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہیں، کیونکہ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ آگے بڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھا سکے۔ بعض مساجد کے تو ایسے حالات سننے کو آئے کہ امام صاحب نہیں پہنچے تو لوگوں نے فردن اپنی نماز پڑھی، کیونکہ کوئی آدمی اس بات کا اہل ہی نہیں تھا کہ وہ آگے بڑھ کے نماز پڑھا سکے۔ کہ یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ آج ہم قرآن مجید کو اچھے سے نہیں پڑھ سکتے۔ ابھی آپ اس چوراہے پر کھڑے ہو جائیں اور یہ پوچھنا شروع کریں کہ بھائی قرآن مجید کس کو اچھا پڑھنا آتا ہے، تو 1-2 لوگ ایسے نہیں ملیں گے جو قرآن مجید کو اتنا اچھے سے پڑھ سکے کہ وہ مصلی پر جا کر نماز پڑھا دیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مار ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ایسے سمجھ لو آپ محبت بھری مار ہے اللہ کی طرف سے۔ جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ ہم اپنے بچوں کو جھڑکتے ہیں جا تو آج سے میری اولاد نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو اولاد ہونے سے خارج کر رہے ہیں، بلکہ اولاد کو تنبیہ کرنا ہوتا ہے کہ دیکھو میرا کہنا مانو۔ تو اللہ کے ہم فرمانوں پر عمل کریں اور یہ ارادہ کریں کہ آج قرآن کی نسبت سے ہم جمع ہوئے اور اب سے ہم قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیں۔ قرآن کریم رحمت ہے، قرآن کریم برکت ہے، قرآن کریم اللہ سے تعلق کا ایک ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ اللہ سے بات کرے تو وہ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرے۔ ہم نے اپنی مسجد میں اعلان کیا کہ بھائی جو حضرات قرآن مجید پڑھنا چاہیں وہ عشاء کی نماز کے بعد تشریف لائیں۔
ایسے سمجھ لو کہ 30-35 لوگوں میں ایک نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. ایک بڑے میاں جو برف بیچا کرتے تھے, 63 سال کی ان کی عمر ہوگی, انہوں نے کہا کہ ہم وہاں سے قرآن مجید پڑھنے آئے ہیں مفتی صاحب. ہم نے ان کو قرآن مجید پڑھانا شروع کیا. آج 8 مہینے کے بعد 14 پارے وہ الحمدللہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں پڑھ چکے. داڑھی انہوں نے رکھ لی ہے, 5 وقت کے نمازی ہو گئے. جب 14واں پارہ ان کا لگا تو میرے پاس آئے مٹھائی لے کر کہ مفتی صاحب آج 14واں پارہ لگ رہا ہے. تو میں نے ان کی ویڈیو ریکارڈ کی, آپ لوگوں کے اندر ایک اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے, جوش پیدا کرنے کے لیے کہ دیکھو 63 سال کا بوڑھا آدمی اگر فکر کے ساتھ اللہ کا کلام لے کر بیٹھا ہے, یقیناً اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بنتا ہے. اس کی میں نے ویڈیو ریکارڈ کی اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی. لاکھوں لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا اور میں نے اس پر ہیڈنگ لگائی کہ یہ وہ بزرگ ہیں جو اللہ سے بات کرتے ہیں. تو لوگ کہنے لگے ارے مفتی صاحب یہ بزرگ کیسے ہو گئے؟ کیونکہ بزرگیت کا جو لیول ہے ہمارے ذہنوں میں وہ الگ ہے کہ بزرگ وہ ہیں جن کے ہاتھوں سے پانی جاری ہو جائے, جو ہمارے دل کی بات بتا دیں. بزرگ حالت وہ بھی بزرگوں کی کرامت ہوتی ہے, لیکن بزرگیت کا مدار یہ نہیں ہے. بزرگیت کا مدار یہ ہے کہ آدمی کی زندگی 100% دین پر. تو اب دیکھیے حدیث کی روشنی میں جو شخص اللہ سے بات کرنا چاہے وہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دے. بندہ جتنی دیر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کے ٹچ میں رہتا ہے, اللہ کی کنیکشن میں رہتا ہے. اب ہم لوگ دیکھیں, آپ جب اللہ سے بات ہوگی تو مسئلوں کا حل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور ہم مسئلوں کا حل کا تلاش کر رہے ہیں. مفتی صاحب کوئی تعویذ دے دیجیے, مفتی صاحب کوئی دعا بتا دیجیے. ہم کہتے ہیں قرآن مجید پڑھنا سیکھو نا, تو شیطان دماغوں میں بھی الگ طرح سے بات ڈالتا ہے کہ قرآن مجید کی کچھ صورتیں گرم ہوتی ہیں, کچھ ٹھنڈی ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی گرم صورتیں کون سی ہیں, ٹھنڈی کون سی ہیں. لوگ یہ بھی کہتے ہیں والناس زیادہ پڑھو تو ناس ہو جاتا ہے. عجیب ہے, شیطان نے اس طرح سے ہمیں قرآن مجید سے دور کر دیا. تو پہلی بات تو یہ میرے عزیز بھائیوں, میرے نوجوانوں, میری عزیز بہنوں, کہ قرآن مجید پڑھنا سیکھو گے, آج سے یہ نیت کر لو. کاروبار نہیں چل رہا ہے, خدا کی قسم قرآن مجید سے محبت کا اظہار کرو, مسجد میں جا کر کرو, قرآن مجید کو پڑھنا سیکھو. نہیں پڑھنا آتا تو صرف قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھ لو محبت کی نظر سے. رحمتیں اور برکتیں اور تمہاری تمنائیں, تمہاری آرزویں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے پوری کرے گا. تو کریں گے بھائی, پہلا کام قرآن مجید کو انشاءاللہ پڑھیں گے. کل سے مفتی جوہر صاحب اور آس پاس کے جو علماء ہیں جہاں سے بھی آپ آئے ہیں, آپ قرآن مجید کا پارہ لے کر پہنچو گے کہ آج سے ہم قرآن ہندی میں نہیں پڑھنا. لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہندی میں پڑھ سکتے ہیں, ہندی میں پڑھنا قرآن جائز ہی نہیں ہے. ہندی میں قرآن پڑھنا جائز نہیں. آپ الف سے پڑھنا شروع کرو. اور ساری زندگی میں حدیث کی روشنی میں آتا ہے کہ اگر ساری زندگی میں آپ الف سے لے کے یا بھی نہیں پڑھ پائے, لیکن آپ کا ارادہ تھا کہ میں حافظ قرآن بنوں, آخرت میں آپ اپنی نیت کے مطابق آخرت میں اٹھائے جاؤ. اور دیکھو کتنے افسوس کی بات ہے, میں جلدی اپنی بات سمیٹ رہا ہوں, کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں, اپنی اس دنیا سے چلے جائیں اور قرآن مجید ہمیں پڑھنا نہ آئے, تو یہ افسوس کی بات نہیں. آخرت میں اللہ کے نبی کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے ہم کہ قرآن مجید بھی پڑھ کر نہیں آئے؟ تو ارادہ ہے انشاءاللہ کہ قرآن مجید پڑھیں گے. دوسری اہم بات بچوں کی تربیت. بچے کہنے کو اتنا نہیں سنتے جتنا وہ ہماری ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہیں, جتنا وہ ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں. بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں. آپ اگر فجر میں اٹھنے والے بنو گے, بچے خود بخود فجر میں اٹھنے والے بنیں گے. اگر آپ سچ بولو گے, بچے خود بخود سچ بولنا شروع کر دیں گے. دیکھو اپنے محلوں کو اسلامی بناؤ اور بچوں کی تربیت پر پوری فکر کرو. بعض دفعہ ہم جاتے ہیں, لوگ اس کا دروازہ بجاتے ہیں کہ بلا کے لانا اپنے پاپا کو, تو بچہ اندر جاتا ہے. بچہ اندر جا کے پاپا بولتے ہیں کہ جا کے بول دو بیٹا کہ پاپا بھی ہے نہیں ہے. بچہ معصوم ہے بیچارہ, وہ باہر آتا ہے, کہتا ہے کہ مفتی صاحب پاپا کہہ رہے ہیں کہ پاپا اندر ہے نہیں, پاپا کہہ رہے ہیں کہ پاپا اندر ہے نہیں. اب پاپا کو پتہ چلا کہ بچہ نے باہر جا کے یہ بولا ہے, تو پاپا بولتے ہیں ارے تم نے یہ جا کے بولا. بیٹا یہ نہیں بولتے, یہ بولتے ہیں کہ پاپا ہے ہی نہیں ہے گھر پر. تو یہاں سے بچے کی تربیت ہوتی ہے. جو ہم کر رہے ہیں, بولنے سے بچے نہیں سمجھتے اتنا, جتنا ہم کرتے ہیں بچے اس کو زیادہ سمجھتے ہیں. اسی لیے آپ خود کی زندگی کو چینج کرو. اگر بچے کو آپ اچھا بنانا چاہتے ہو, ویسا بنانا چاہتے ہو جیسے آپ کی چاہت ہے, تو اس کے لیے آپ کو اپنی زندگی چینج کرنا پڑے گی. تو 2 کام میں نے بتا دیے. نمبر 1
قرآن مجید سیکھنا ہے اور دوسرا بچوں کی تربیت کی فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام باتوں کو قبول کرے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔